الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب الفضائل، فضائل کا یہ بیان ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوں گے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی 63 سال کی عمر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 63 سال کی عمر میں، اور اس طرح حضرت عمر نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ٹھیک ہے، حضرت علی نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان ان کی تقریباً 80 سال یا اس سے کچھ زائد عمر تھی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے 40 برس کی عمر میں، 10 برس مکہ میں قیام فرمایا اور 10 برس مدینہ میں، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی داڑھی اور سر میں 20 بال سفید نہ تھے، 20 بال سفید نہ تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ٹکرا رہی ہے 60 بار سے، یعنی کہ اس میں، مگر صحیح ترین قول وہی ہے جو 63 سال کی عمر ہے۔ آگے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تشریف لاتے تو آپ کے جسم کی خوشبو سے ہم آپ کو پہچان لیتے، یعنی کہ جب راستے سے گزرتے تو آپ پہچان لیتے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب مسجد میں تشریف لاتے تو اپنی پاکیزہ خوشبو سے پہچان لیے جاتے، اس طرح آپ کی خوشبو پسندیدہ اور بہترین عمدہ خوشبو تھی، معطر کر دیتی تھی۔ آگے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کچھ قرض تھا، آپ نے وہ ادا فرمایا اور مجھ کو اور زیادہ دیا، یعنی کہ یہ جو زیادتی تھی یہ آپ کی عنایت کی طرف سے تھی، تحفہ کی طرف سے تھی۔ آگے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے انہیں چھوا، کسی خز یا ریشم کو، یعنی کہ ایک اون جو ریشم ملا کپڑا ہوتا ہے اس کو چھوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ کوئی نہیں چھوا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اس سے بھی زیادہ نرم تھی۔ اور ایک روایت میں کہ آپ کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے اپنے زانو مبارک آگے بڑھائے ہوں۔ ٹھیک ہے، کبھی نہیں دیکھا، یعنی کہ جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا آپ کبھی ہاتھ نہ کھینچتے، جب تک وہ خود منہ نہ پھیرتا آپ کبھی منہ نہ پھیرتے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں معلومات چاہی تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی کہ اس سوال کا بتانا یہ چاہتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل اور اخلاق اور آپ کی عادات کے مطابق ہی اترا ہے۔ آگے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرماتے، بیمار کی مزاج پرسی کرتے اور گدھے پر سواری کرتے سے۔ غلام سے مراد وہ غلام ہے جو آزاد کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، گدھے پر سواری کرتے تھے، سواری کے لیے کبھی حمار کو استعمال فرماتے۔ حالانکہ عرب میں اونٹ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، غربا جو تھے غریب عوام تھی وہ گدھے پر سوار ہوتی تھی، تو آپ ان کی خوشنودی کے لیے آپ بھی گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ آگے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ گویا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سفیدی کو اب بھی دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ اپنی بیماری میں نماز کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ آپ کے کس قدر تھے معطر۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے میرے گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی، سب نے آپ کو اجازت دی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو لپک کر گھر میں جھاڑو دی، یعنی کہ جلدی سے گھر میں جھاڑو دی، کیونکہ میرے پاس کوئی خادم نہ تھا، اور آپ کے لیے وہ فرش بچھایا جس کے کہنی کے تکیے میں گھاس بھری ہوئی تھی، ادخر گھاس بھری ہوئی تھی، جس کے تکیے میں کیا بھری تھی؟ گھاس بھری تھی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لیے تشریف لائے اور آپ کو میرے فرش پر بیٹھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ فضائل یہ بیان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ یہ شرح قائد کا ہے سمستشہدہ، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے
تو انہوں نے معاملے کو محمل چھوڑ دیا، یعنی کہ پیچھے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ 6 آدمیوں کے درمیان چھوڑا تھا نا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معاملے کو کسی آدمی کے بیچ نہیں چھوڑا، محمل چھوڑ دیا۔ پس مہاجرین، بڑے بڑے مہاجرین اور بڑے بڑے انصار جمع ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہوئے اور درخواست کی آپ سے خلافت کو قبول کرنے کی، اور ان کی بیعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ افضل ان کے زمانے میں وہی تھے اور وہی زیادہ حقدار تھے خلافت کے، او لاہم وہی زیادہ حقدار تھے خلافت کے، بھی وہی زیادہ حقدار تھے، اور زمانے میں افضل بھی اب وہی تھے۔ آگے وما واقع، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ اب اگر افضل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے، برحق تھے، تو پھر صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کیوں لڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ خلیفے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، کہ خلافت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو یہ ایک مسئلے کی وجہ سے ہوئی تھی، ایک مسئلے کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ پہلے ہم حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ ابھی ہم قصاص نہیں لیں گے، ابھی ہم پہلے اپنے قدم کو جما لیتے ہیں خلافت کے اندر، جب خلافت میں اپنے قدم جم جائیں گے تو پھر ہم قصاص لے لیں گے، کیونکہ اگر ہم ابھی قصاص لینا شروع کر دیں تو پھر لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، لوگ بغاوت کریں گے ہمارے خلاف۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی نہیں لیتے ہیں، بعد میں لے لیں گے۔ تو آپ حق پر تھے، جو آپ کے حضرت عائشہ، حضرت معاویہ وہ خطا پر تھی، اور خطا سے مراد خطا اجتہادی تھی، ٹھیک ہے، خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی یہ عیب نہیں، نقص نہیں، بلکہ یہی فضیلت ہے، یہی درجہ ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ اور جو واقع ہوا اختلافات اور جنگیں، وہ نہیں تھا ان کے خلافت میں نزاع سے، ان کے خلافت کے نزاع سے نہیں تھی، بلکہ وہ تو خطا اجتہادی سے تھی کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اور جو واقع ہوا اختلاف شیعوں اور سنیوں کے درمیان، اہل سنت کے درمیان اس مسئلے میں، اور دعویٰ کرتے ہیں دو فریقوں میں سے ہر ایک نص کا امامت کے باب میں، یعنی کہ دونوں نص کو وارد کرتے ہیں۔ شیعہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کہی، حضرت ابوبکر کی نہیں کی، اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ ہمارے بعض اصحاب اس کی طرف گئے ہیں کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، اور یہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام اتنی سی صرف میں بات کہہ دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ نہ ہوتے، اگر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث پاک بیان کی ہو کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنتے، تو آپ یہ بتاؤ صحابہ کرام حضور کے فرمان کی نافرمانی کرتے، حضور کے فرمان کو نہ مانتے، بلکہ حضور کے فرمان کو مانتے، حضرت علی کو خلیفہ مانتے، حالانکہ کوئی نہ سنی۔ اور حضرت علی خود بیعت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت علی کا بیعت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ تھے اور خلیفہ برحق تھے۔ اور جو سوال اور جواب وارد ہوئے ہیں پس مذکور ہے بڑی بڑی کتابوں میں، یعنی کہ جو سنی اور شیعوں کے درمیان آپس میں سوال و جواب واقع ہوئے، یہ بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں، یہ حاشیے میں لکھے ہوئے موافق مقاصد، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کی طرف جائیں۔ یہ میں نے خلاصہ کلام بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا وبیع اعتباری حاد المعنی کلنا خبر الواحد، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ خبر واحد جب ظاہر کے خلاف آ جائے، ظاہر کے مقابلے میں آ جائیں، تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور ظاہر پر عمل کریں گے۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، نیا مسئلہ پیش آیا، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کوئی حدیث نہیں ملی۔ اب پھر صحابہ کرام کا دور گزر گیا، تیسرا زمانہ آ گیا، تابعین کا زمانہ آ گیا، کوئی ایک حدیث مل گئی، تو اب ظاہر میں عمل ہو رہا تھا، حدیث آ گئی، تو اب ہم وہ حدیث کو چھوڑ دیں گے، وہ ظاہر پر عمل جو ہو رہا تھا اس پر عمل کریں گے۔
کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں ضرورت تھی حدیث کی صحابہ کرام کے دور میں، اس ٹائم تو وہ حدیث ہمیں ملی نہیں، جب ضرورت نہیں تھی تابعین کے دور میں تیسرے زمانے میں جا کر وہ حدیث ملی ہمیں، پتہ نہیں کہاں سے ملی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے بلکہ وہی ظاہر پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے نا ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کی، شیر خوار بچی سے نکاح کیا کہ خیال کرو، اب تو کسی نے کہا کہ خیال کرو کہ یہ بچی ایک مرتبہ رو رہی تھی اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس بچی کو تیری ماں نے دودھ پلایا، اس بچی کو تیری ماں نے دودھ پلایا، لہٰذا وہ اس عورت کی خبر کی وجہ سے نکاح حرام ہونا چاہیے، لیکن نکاح حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ضرورت تھی کہ واقعی پلایا یا نہیں پلایا، جب نکاح ہو رہا تھا تو تب تو کوئی خبر نہیں آئی، جب نکاح ہو گیا اس کے بعد خبر آ رہی ہے تو ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ولو اخبرہ، اب اگر کسی عورت نے نا نکاح کر لیا، ایک مرد نے نا کسی عورت سے نکاح کیا، سب کو پتہ چل گیا کہ واقعی نکاح ہو گیا، ایک ماہ بعد پتہ چلا کہ یہ عورت جو ہے جس سے نکاح کیا یہ تو رضائی بہن ہے، اس کی رضائی بہن ہے، اب نکاح باطل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں باطل ہوگا؟ کیونکہ جب ضرورت تھی اس بات کی کہ پتہ چلے کہ واقعی رضائی بہن ہے کہ نہیں بہن، تمام لوگوں کے سامنے ہوا ہے نکاح، تو اس ٹائم تو خبر آئی نہیں، اس ٹائم آئی جب ضرورت نہیں، ایک ماہ بعد آ رہی، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اس کے نکاح میں رہے گی۔ ہاں اگر وہ جس نے کہا ہے کہ یہ واقعی رضائی بہن ہے وہ 2 گواہ پیش کر دے یا دلیل پیش کر دے، 2 گواہ پیش کر دے تو پھر عمل کیا جائے گا، ورنہ عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے وَكَذَلِكَ إِذَا أُخْبِرَتِ الْمَرْأَةُ، ایک عورت تھا، ایک مرد تھا، ایک شوہر تھا، ایک اس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے؟ اب شوہر غائب ہو گیا، کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے تجھے طلاق دے دی، ٹھیک ہے؟ کوئی لیکن اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، 2 گواہوں کی وجہ سے کہتا ہے، قرینہ کی وجہ سے کوئی کہتا ہے۔ اب قرینہ کوئی یہ تھا کہ طلاق دینے کی، مثلاً جب شوہر گھر سے گیا تو لڑ کر گیا، اپنی عورت سے لڑ کر گیا، تو اب جب لڑ کر گیا، لڑائی جھگڑا تھا، پھر تنگ ہو کر وہ چلا گیا، اب اگر وہ خبر دیتا ہے کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی تو پھر تو وہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ قرینہ پایا گیا کہ ماقبل وہ لڑ کر گیا ہے، لڑ کر کرنے وجہ کی لڑائی کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، لہٰذا طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے میاں بیوی ہو کہ وہ دونوں آپس میں بڑی محبت کرتے ہوئے میاں باہر گیا، غائب ہو گیا کہیں، کسی نے آ کر کہا کہ تیرے مرد نے تجھے طلاق دی گئی ہے، تو اب اس کی خبر پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر تو تقاضا کرتا ہے، یہ تو آپس میں محبت کرتے ہیں، جب محبت کرتے تو طلاق کس چیز کی؟ پیچھے تو تھی لڑائی والی کہ لڑائی ہو تو پھر تو طلاق واقعی دے دی ہو، لیکن یہاں پر تو لڑائی ہے ہی نہیں بلکہ فرع محبت ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے ولو اشتبہت، اگر کوئی شخص جنگل میں ہو، اسے قبلے کا پتہ نہ ہو، اب کوئی خبر دے دے جناب قبلہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے، تو لہٰذا اس کی طرف منہ کر لے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر وہی شخص جنگل میں ہے، اب اس کو پانی مل گیا کہیں سے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اب اس نے وضو کیا، نماز پڑھ رہا تھا، اب کوئی بندہ آ گیا، اس نے خبر دی کہ یہ تو نجس ہے، اب خبر جو ہے ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر کے مطابق ہے، خبر ظاہر کے مطابق ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ظاہر کے مطابق ہے، لہٰذا قبول کیا جائے گا، اب وضو اس کا چلا جائے گا، تیمم وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں وابی اعتباری ھذا المعنی قلنا خبر، اور اس معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ خبر واحد جب ظاہر کے مخالف ہو تو خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور مخالفت ظاہر کی صورت میں خبر کا اس مسئلے میں مشہور نہ ہونا ہے، جس کے ساتھ عموم بلوا اور صحابہ اور تابعین کے دور میں، کیونکہ یہ حضرات حدیث کی مطابعت میں کوتاہی کرنے کے ساتھ متہم نہیں ہیں،
پس جب حدیث شدت حاجت اور عموم بلوا کے باوجود مشہور نہیں تو اس کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. لہذا عموم بلوا کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہو، لوگوں میں مشہور ہو جائے، لوگوں میں یہ بات ظاہر ہو جائے تب تو وہ چیز نہ ملے، جب ضرورت ہو نہ ملے، بعد میں جا کر ملے. بعد میں عموم بلوا اس کو کہتے ہیں. عموم بلوا کہتے ہیں کہ ایک ہی کوئی چیز ہو وہ لوگوں میں مشہور ہو گئی ہو. وہ کیا ہو؟ لوگوں میں مشہور ہو گئی. جس طرح کہ یہ دیکھیں، یہ جو گندم ہم پساتے ہیں تو یہ گندم کی پہائی گندم میں کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، حدیث میں ناجائز کہا گیا. لیکن آج کل عموم بلوا ہے، کثرت کے ساتھ یہ اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے. تو عموم بلوا کی وجہ سے یہ اس کی جواز کے اندر قول کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو عموم بلوا کہتے ہیں. وَمِثَالُهُ فِي الْحُكَمِيَّاتِ، اور اس کی مثال احکام شریعہ میں یہ ہے کہ جب کسی کو خبر دی جائے کہ اس کی بیوی اس پر رضاعت طاری کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے تو اس کی خبر پر اعتماد کرنا جائز ہے اور اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. اور اگر اس کو خبر دی کہ حکم رضاعت کی وجہ سے عقد نکاح باطل تھا تو اس کی خبر قبول نہ ہوگی. اور اسی طرح اگر عورت کو خبر دی اس کے شوہر کے مرنے یا اس کے شوہر کے طلاق دینے کی اور شوہر غائب ہے تو جائز ہے کہ عورت اس کی خبر پر اعتماد کرے اور اس کے علاوہ سے نکاح کرے. اور اگر کسی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا پھر اس کو کسی نے قبلے کے بارے میں خبر دی تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. اور اگر کسی نے ایسا پانی پایا جس کا حال معلوم نہیں پھر اس کو کسی نے نجاست کے بارے میں خبر دی تو وہ اس سے وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری مثالوں کی وضاحت میں نے آپ کو پہلے ہی کر دی ہے، اس کو یاد کر لینا. آگے نکالیں ہدایہ شریف. فَإِن بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُزِعَ الْمَاءُ، پس اگر پیشاب کر دے کنویں میں بکری نے پیشاب کر دیا تو تمام کا تمام پانی نکالا جائے گا. شیخین کے نزدیک تمام کا تمام پانی نکالا جائے گا. امام محمد فرماتے ہیں نہیں پانی نکالا جائے گا، ذرا ہی نہیں نکالا جائے گا، مگر جب غلبہ آ جائے پیشاب کا پانی پر تو نکالا جائے گا اتنا کہ وہ پاک ہو جائے. اتنا نکالا جائے گا یہ کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ نکالا نہیں جائے گا. ہاں پیشاب زیادہ ہے پانی تھوڑا ہے، پیشاب کا غلبہ ہے پانی پر تو پھر بھی اتنا پانی نکالیں گے کہ پاک ہو جائے، بس زیادہ نہیں نکالیں گے. اور اس کی اصل یہ امام محمد کی دلیل، وہ کہتے ہیں کہ پیشاب وہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے. امام محمد کے نزدیک جس کا پیشاب کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے. جب پیشاب پاک ہے تو وہ پانی بھی پاک ہو گیا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اور نجس ہے صاحبین کے نزدیک، شیخین کے نزدیک یہ نجس ہے. شیخین فرماتے ہیں نجس ہے. ان کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لہو سے امام محمد کی دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینا قبیلے کے معاملے کو ارینا کو حکم دیا، ارینا قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اونٹ کے پیشاب کو پیو اور اس کے دودھ کو پیو. لہذا رسول نے فرمایا اونٹ کے پیشاب کو بھی پیو، دودھ کو بھی پیو، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کو اور دودھ کو بھی پیو. اگر پیشاب کو پینا جائز نہ ہوتا تو رسول کبھی حکم نہ دیتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیشاب پاک ہے کیونکہ یہ جانور گوشت کھایا جاتا ہے اور رسول نے حکم دیا. لہما سے شیخین کی دلیل، وہ کہتے ہیں رسول کا قول کہ بچو تم پیشاب سے، کہ بے شک عذاب قبر اکثر اوقات اسی سے ہوتا ہے، پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بغیر کسی تفصیل کے. لہٰذا رسول نے بچنے کو حکم دیا، پیشاب اس سے ہوتا ہے، لہٰذا کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا کہ یہ نجس ہے بغیر کسی تفصیل کے. اور کیونکہ بدبو کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ بھی بدبو کی طرف اور فساد کی طرف منتقل ہوتا ہے. آگے عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ پیشاب یہ بدبو بھی ہوتا ہے اور فساد کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے. پس ہوگا یہ
غیر مقول لحم کے گوشت پیشاب کی طرح، یعنی کہ یہ اسی کی طرح ہوگا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پیشاب کی طرح ہوگا. اس طرح جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب حرام ہے. اسی طرح کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ان کے پیشاب سے بھی بدبو ہو جاتی ہے اور وہ فساد بھی کر دیتا ہے. اسی طرح جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی بدبو بھی پیدا کرتا ہے اور فساد بھی پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان کا پیشاب بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. وطاویل اور طویل اس میں جس کو روایت کیا امام محمد نے کہ ان کی شفا کا معاملہ یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ارینا قبیلے کی جو شفا ہے نا، یہ ارینا قبیلے کو ان کے اونٹ سے اور دودھ سے جو شفا ملے گی یہ تو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، لہذا اس پر آپ کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. پھر امام اعظم کے نزدیک جس کا نہیں ہے حلال ہے اس کو پینا دوائی کے لیے، یعنی کہ جس کا اس کے پیشاب کو پینا، کسی کے پیشاب کو، چاہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہ کھایا جاتا ہے، اس کے پیشاب کو پینا دوائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. دوائی کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز نہیں؟ کیونکہ نہیں ہے یقین اس میں شفا کا. یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم پیشاب پی لیں گے تو ہمیں یقین ہو کہ ہمیں کیا شفا مل جائے گی، تو یقین نہیں ہے. تو لہٰذا جب یقین نہیں ہے تو یقین کی وجہ سے کسی مسئلے کو ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے. یقین ہی نہیں ہے جب یقین نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیشاب پیے تو وہ شفا مل جائے گی. جب شفا ملنے کا یقین ہی نہیں ہے تو پیشاب پینے کا دار و مدار ہی نہیں ہے، پیشاب نہیں پیا جائے گا. اور باقی رہی وہاں پر جو ارینا والی تھی تو ادھر تو یقین تھا، وحی کے ذریعے تھا، اسی وجہ سے جائز قرار دیا. اور نہیں ہے تعارض حرمت کے اندر، حرام ہونے کے اندر یہ تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امام یوسف کے نزدیک حلال ہے دوائی کے لیے. قصے کی وجہ سے، قصہ ارینا کی وجہ سے دوائی کے لیے یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہی رد ہو جائے گا، یعنی کہ امام اعظم کا رد ہو جائے گا. اور اسی پر فتویٰ امام یوسف کے قول پر فتویٰ ہے کہ دوائی کے لیے جائز ہے، بندہ کر سکتا ہے، دوائی کے لیے شفا مقصود ہوتی ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں دوائی کے لیے بھی حلال ہے، دوائی کے علاوہ بھی حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ ان کے نزدیک تو پاک ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک پاک ہونے کی وجہ سے دوائی کے لیے بھی پاک جائز ہے، بغیر دوائی کے بھی پی سکتا ہے بندہ، جائز ہے. لیکن فتویٰ جو ہے وہ امام یوسف کے قول پر ہے کہ دوائی کے لیے تو جائز ہے، ویسے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا، محنت کر کے پڑھنا ہے اور عبارت ترکیب اچھے انداز سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے.